وہ امام مسجد کی بیٹی تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اس کے باپ نے مجھے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ میں اسے اغوا کر کے شہر لے کر چلا گیا اور وہ میرے سامنے رونے لگی، گڑ گڑا کر رونے لگی، عزت کی بھیک مانگنے لگی۔ لیکن میں اس کے ساتھ چند راتیں گزار کر اس کے گھر کے سامنے پھینک دیا۔ چند دن بعد ہی گاؤں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ امام کی بیٹی بد کردار ہے، کیونکہ وہ لڑکی تو میرے بچے کی ماں۔ میرے بڑے بھائی کی شادی تھی، اور جب بھی ہماری حویلی میں کوئی شادی ہوتی تو سارے گاؤں والوں کو ہی بلایا جاتا۔ ویسے تو میں نے کبھی لڑکیوں کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، لیکن جب میں فنکشن کو ادھورا چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف آیا، میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے میں حیرت سے دیکھنے لگا۔ کوئی لڑکی نماز پڑھ رہی تھی اور میں انہیں آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ یہ کون تھی اور میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ میں دروازے سے ٹیک لگائے مسلسل اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بلا کی حسین تھی۔ آج سے پہلے میں نے اتنی حسین لڑکی کہیں بھی نہیں دیکھی تھی۔ میک اپ سے پاک چہرہ حجاب لپٹ رہا تھا، اور وہ بہت زیادہ حسین تھی۔ بنا پلک جھپک کے ہی اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے سلام پھیرا، اور جیسے اس نے میری طرف دیکھا تو بہت زیادہ گھبرا گئی، اور فوراً سے اٹھی میری طرف بڑھی اور کہا، آپ کون ہیں اور آپ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ گھبرائی ہوئی کہنے لگی، بیٹی ہوں، مجھے نماز ادا کرنی تھی تو بڑی بیگم نے مجھے آپ کے کمرے میں بھیجا تھا۔ اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ اس کے وجود کا جائزہ لینے لگا۔ اس قدر وہ حسین لڑکی تھی، اور جو اس میں کشش تھی آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ڈیٹی ہوئی مجھے دیکھی جا رہی تھی کہ بہت زیادہ قریب ہو گیا تھا۔ وہ ڈری ہوئی کہنے لگی، بس میں ابھی آپ کے کمرے سے چلی جاؤں گی۔ میں کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر کمرے سے باہر آ گیا، لیکن وہ میرے دماغ پر ایسے سوار ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ میں اس کے لیے بہت زیادہ بے چین ہونے لگا، لیکن ہر لمحہ میں اسے اپنے کمرے میں تصور کرنے لگا تھا۔ کاش وہ ہر روز یوں ہی میرے کمرے میں نماز ادا کرتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بس یہی سوچے جا رہا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ بے چین تھا۔ جب میری برداشت جواب دے گئی تو میں نے اپنی اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کہا، اماں سائیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی، ہاں بیٹا بولو، کیا بات کرنی ہے؟ میں ان کے گھٹنوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ان کے گھٹنوں پر سر رکھتے ہوئے کہا، اماں سائیں، وہ مجھے امام صاحب کی بیٹی پسند آ گئی ہے۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اماں سائیں نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ تو تم نے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ امام صاحب تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے۔ مجھے یوں لگا کہ کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے کہا، میں ایسی بات تو نہ کریں، مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے اور میں اسے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پلیز اماں سائیں، آپ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں اور کل ہی تمہارا رشتہ لے کر چلی جاؤں گی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے عزت کی۔ میں نے کہا، اماں سائیں نے مجھے بھی آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں بیٹا، رشتہ دیکھنے جانا ہے تو تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ بہت زیادہ ضد تھی۔ ویسے بھی میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے گھر والے میری گھر بات مانتے تھے۔ آخر بابا صحیح کہنے لگے، آنے دو انہیں، تو شکر ادا کرنے چاہیے کہ حویلی کے بیٹے کے لیے اب ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے جا رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، لیکن وہاں جا کر جو ہمارے سر پر بم گرا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ امام صاحب کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم سے اٹھے اور کہنے لگے کہ اس بیٹے کے لیے آپ میری بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتے ہیں؟ مانا کہ میں غریب ہوں، آپ لوگوں کی جتنی اوقات نہیں ہے، لیکن
میں اپنی نیک اور پاکیزہ بیٹی کو کبھی بھی آپ کے اس بد کردار بیٹے کے ساتھ نہیں باندھوں گا، جو راتوں کو شراب پی کر دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا ہے۔ کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ایسے لڑکے کے ساتھ بیاہ دوں گا؟ میری اماں سائیں کوئی بات کرنے لگی تھی، لیکن مجھے ان کی باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ میں نے غصے میں کہا کہ اماں سائیں اٹھیں، ہمیں ان کے گھر سے رشتہ چاہیے نہیں۔ اماں صاحب کہنے لگی، بیٹا بات تو کہنے دو، لیکن میں ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہاں سے غصے سے اٹھ کر چلا گیا اور میں نے غصے میں کہہ دیا، مجھے اس 2 کے امام کی بیٹی کے ساتھ شادی بھی نہیں کرنی۔ اس قدر غصے میں تھا کہ مسائل سمجھنے کی کوشش کر ہی نہیں رہا تھا کہ بیٹا ایسے نہیں کہتے، لیکن میں ان کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ مجھ پر تو جنون سوار تھا، اور پھر سے اسے اغوا کر کے میں اپنے فلیٹ پر لے گیا اور وہاں اپنی عزت کے پیک مانگتی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن میں نے وہ سب کچھ کیا جو میری مرضی تھی۔ میں نے اسے اپنے طریقے سے استعمال کیا تھا۔ وہ روتی چیختی رہی۔ ایک رات میں فلیٹ پر آیا تو وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی، لیکن اس وقت میں اسے کہیں بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا، نہ چاہتے ہوئے ہاسپٹل بھی نہیں لے جا سکتا تھا کہ ایک دفعہ اس کا باغ اور یہ پورے گاؤں میں بدنام ہو جائے، جیسے اس شخص نے میرے ماں باپ کی نظروں میں مجھے گرایا تھا۔ بد کردار اور شرابی کہہ کر ایسے ہی وہ پورے گاؤں کی نظروں میں گرے گا۔ بس یہ چاہتا تھا۔ رات کے وقت ان کی بیٹی کو لے کر میں گاؤں آیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ گاؤں میں پہلے کیا کنڈیشن تھی، کیونکہ پہلے ہی امام صاحب کی بیٹی گھر سے غائب تھی، اور یہ بات پورے گاؤں میں مجھے معلوم تھا کہ پھیل چکی ہے۔ میں امام صاحب کے گھر کے سامنے گاڑی روکی، اسے گاڑی سے نکالنے لگا اور اسے گھر کے سامنے چھوڑ کر چلا گیا۔ دروازے پر دستک دیتا نہیں بھولا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے وہاں پر کوئی اور دیکھے۔ میں واپس اپنے گھر چلا گیا۔ اتنے دن بعد مجھے حویلی میں دیکھ کر اماں سائیں کہنے لگیں، کہاں سے آ رہے ہو، اور اتنے دن تم کہاں تھے، اور امام صاحب کی بیٹی کہاں ہے؟ میں نے اپنی اماں کی طرف مسکرائے ہوئے دیکھا اور کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، لیکن اماں سائیں ایک دم سے میرا بازو پکڑ لیا اور غصے میں کہنے لگی کہ تم اسے کہاں لے کر گئے تھے اور ابھی اسے کہاں چھوڑا ہے؟ لیکن میں نے کہا، اماں سائیں میں اب کی بات کسی کا فی الحال جواب نہیں دینا چاہتا، کیونکہ ایک دم سے غصے میں منہ پر تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگی کہ میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی تھی۔ جانتے ہو امام صاحب کے بارے میں اور ان کی بیٹی کے بارے میں لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ کہیں اسے لے کر گئے تھے؟ مجھے پہلے جواب دو۔ میں کتنے دنوں سے تمہیں کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تم میری کال بھی پک نہیں کر رہے تھے۔ میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی تھی۔ وہ غصے میں بولی ہی تھی، پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا، وہی جو امام صاحب نے میرے بارے میں الفاظ بولے تھے، ان کے بیٹی کے ساتھ جوڑے ہیں۔ اب لوگ ان کی بیٹی کے بارے میں بھی سب کچھ بولیں گے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں ان سے اپنا بازو چھڑاتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی میں سکون کی نیند سو گیا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ دوسروں کا سکون برباد کر کے بھی خود کو سکون کی نیند نہیں سو پاتے۔ میں اس بارے میں تو بالکل بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنا خود غرض کیسے بن گیا، کیسے میں نے اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ میں نے اس سے بدلہ لے لیا جو میں لینا چاہتا تھا۔ 2-3 دن تک تو بالکل خاموشی رہی، کوئی کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہوا، لیکن کچھ دن بعد اچانک ہی گاؤں میں یہ بات کسی جنگل کی طرح پھیل گئی کہ امام صاحب کی کنواری حاملہ ہے، اور یہ بات سبھی کو معلوم ہو چکی تھی۔ کبھی اس کے بارے میں بہت بری اور غلط باتیں کر رہے تھے، وہ باتیں
جو میں سننا چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد میں ایسی باتیں ہو رہی تھیں جو میں بالکل بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ہول اٹھ رہے تھے جب بھی کسی سے یہ بات سنتا کہ مولوی صاحب کی بیٹی بغیر شادی کے حاملہ ہو چکی ہے تو لوگ عجیب طرح کی باتیں کر رہے۔ رات کا وقت تھا، میں نے اپنے کمرے میں بہت زیادہ بے چین تھا۔ میں سوچنے لگا مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، مجھ سے اسے ملنا چاہیے۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، کیسے لوگوں کا سامنا کر رہی ہوگی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان کے گھر کیسے جاتا؟ امام صاحب نے تو کبھی بھی مجھے اپنی بیٹی سے ملنے نہیں دینا تھا۔ میں امام صاحب کے گھر کے سامنے کھڑا ہوا تھا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیسے گھر جاؤں۔ اچانک کی میں دیوار کی طرف دیکھنے لگا۔ دیوار پھلانگ کر میں ان کے گھر کی طرف جا سکتا تھا، اور آخر میں نے وہی کیا۔ دیکھنے لگا نہ جانے وہ کس کمرے میں تھی۔ میں نے ایک کمرے کا آہستگی سے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی بیڈ پر سو رہی تھی۔ میں آہستہ سے دروازہ بند کر کے اس کی طرف جانے لگا۔ وہ بہت گہری نیند میں تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بالکل پیلی پڑ گئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے۔ میں نے پہلی بار جس فاطمہ کو دیکھا تھا یہ فاطمہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی، وہ بالکل بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ گھبرا کر اٹھی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، پسینہ آنے لگا تھا۔ اس نے ایک دم سے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، میں نے ایک دم سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، خبردار جو چکھانے کی جو کوشش کی۔ تمہیں بس اتنا بتانے آیا ہوں کہ گاؤں میں اگر تم نے کسی کے سامنے بھی میرا نام لینے کی کوشش کی یا یہ بولنے کی کوشش کی کہ یہ بچہ میرا ہے تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اور خبردار جو تم نے میرے بچے کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور کہنے لگی، آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ اب آپ مجھے پورا بدنام کر کے بھی یہ سمجھتے گاؤں کے سامنے بدنامی کی طبع سے سمجھتے ہو کہ میں آپ کو معاف کر دوں گی یا آپ کا نام لوگوں کے سامنے نہیں لوں گی؟ میں سارے گاؤں والوں کو چیخ چیخ کے بتاؤں گی کہ بڑے شاہ کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، پھر دیکھنا لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بڑھتی گئی بولے جا رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے غصے میں اس کے بالوں سے پکڑ لیا اور کہا، خبردار جو تم نے اپنی زبان کھولی، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، کیا کر لو گے؟ جو کرنا تھا تم کر چکے ہو، اب جاؤ اپنی مرضی کرو، مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ بدنام تو تم پہلے ہی کر چکے ہو، عزت تو پہلے چلی گئی ہے کہ ان میں تم سے اپنا بدلہ لوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دم سے محمود کو اپنے ناخن کاٹ دیے اور بعد میں حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اتنی بہادر لگتی تو نہیں تھی جتنی بہادری مجھے دکھا رہی تھی۔ ہم سے اس کی کلائی کو اپنے ہاتھوں میں دبایا اور وہ اپنی چیخ کو بمشکل روکے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں میں ٹوٹ ٹوٹ کر آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، جانتی بھی ہو مجھے اپنی اولاد بہت زیادہ عزیز ہے۔ اگر تم نے میرے بچے کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہارے گھر والوں کو، تمہارے پورے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دوں گا، کسی کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بے بس ہو گئی تھی، پھر سڑے ہوئے انداز میں کہنے لگی، تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ سب کچھ تو کر چکے ہو، اب کیوں آئے ہو دوبارہ؟ میں کسی کے سامنے تمہارا نام لوں گی؟ خدا کے لیے چلے جاؤ میری زندگی سے کہیں دور، ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک دم سے کہا، خبردار جو یہاں سے کہیں جانے کی کوشش کی، تم جہاں بھی جاؤ گی میں تمہارے پیچھے پیچھے تم تک پہنچ جاؤں گا۔ اور رو رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا میری دھمکیوں سے وہ کسی کے سامنے میرا نام نہیں لے گی، لیکن اگلے دن یہ بات بھی پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ بڑے شاہ کے چھوٹے بیٹے نے
امام صاحب کی بیٹی کی عزت خراب کی ہے اور یہ اسی کا بچہ ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ پورے گاؤں والوں کو یقین آ چکا تھا کہ سب کو معلوم ہو گیا ہے۔ میرے باپ نے اس کے گھر جا کر مولوی کی اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا اور انہوں نے رشتہ نہیں دیا، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب تو یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی جا رہی تھی۔ اور پھر پنچایت لگی کہ جس میں مجھے بلایا گیا۔ مولوی صاحب بھی وہیں پر موجود تھے، نگاہیں جھکائے مجھے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے میں انصاف چاہتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے، لیکن پنچایت کا یہ فیصلہ ہوا کہ مولوی صاحب کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ حقیقت سے تو کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اپنے باپ کو حقیقت بتا دے گی۔ میں نے اسے بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرے سارے خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا۔ اس نے آدھی ادھوری حقیقت بتا کر کسی کے سامنے مجھے نظریں اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ جب پنچایت ختم ہوئی، سب لوگ اپنے گھروں کو جا چکے۔ میرے بابا نے ایک دم سے میرا بازو پکڑ کر مجھے اتنی زور سے تھپڑ لگایا کہ میں فرش پر جا گرا۔ وہ مجھے بری طرح سے مارنے لگے، کہنے لگے اس دن کے لیے تمہیں ہم نے بڑا کیا تھا کہ تم ہمارے گھروں کی عزت کو خاک میں ملا دو۔ تمہیں پتہ ہے آج سے پہلے شاہوں کی حویلی کسی کی شخص نے ایسا قدم نہیں اٹھایا جیسے تم نے اٹھایا ہے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں میرے بھائیوں نے مجھے بابا سے چھڑایا اور کہنے لگے تو تو ہے ہی بغیرت، اب اس کو عوام کی بیٹی کے نکاح ساتھ نکاح کہنے کی تیاری کریں۔ میں نے کہا مجھے نہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا، کیونکہ انہیں حقیقت معلوم نہیں تھی۔ لیکن وہ دن بھی آ گیا کہ اسے دلہن کی طرح سجا کر میرے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا اور مجھے نہ جانے کیوں بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیٹھی اس حسین لڑکی کو دیکھ کر ایک دم سے میرا غصہ ہوا ہو چکا تھا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، وہ اس قدر حسین تھی، اوپر سے اس پر لگا میک اپ اور زیادہ غضب ڈال رہا تھا۔ میں نے تو اسے ساتھ میں یہ بھی دیکھا تھا، لال رنگ کے عروسی جوڑے میں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کی طرف آیا۔ وہ بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا، بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں کہہ رہا تھا، کچھ بول نہیں رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے پاس بولنے کو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اچانک ہی ڈرتے ہوئے میرے سامنے اپنے خالی ہاتھ دکھانے لگی، کہنے لگی دیکھیں اب کیا چاہتے ہو، مجھ سے مجھے بدنام کرنا چاہتے تھے نا؟ دیکھو گاؤں میں کسی بھی شخص سے کسی انسان نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی، یہاں تک کہ میں اپنے باپ سے بھی نظریں نہیں ملا پاتی۔ آپ نے مجھے کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں سوچتی ہوں کہ میں زندہ کیوں ہوں، کاش کہ میں مر جاتی۔ بہت اذیت اور تکلیف سے گزر چکی ہوں۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑنا چاہ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور کہنے لگی جب میں نے آپ کے مجھے نقاب قبول کرنا تھا، پہلے مجھ سے نکاح کیا، نکاح کر کے مجھے بدنام کیا، کیا آپ کو ذرا شرمندگی نہیں ہوئی، ذرا احساس نہیں ہوا؟ آپ کی بیوی کے بارے میں لوگ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر ذرا بھی غیرت نہیں تھی؟ کیا لوگوں کو بتانے کے لیے میں آپ کی بیوی ہوں؟ مجھے آپ سے نفرت ہے، بہت زیادہ۔ آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، پہلے تو زبردستی مجھ سے نکاح کیا، اس کے بعد مجھے برباد کیا، اس کے بعد مجھے میرے گھر کے دروازے کے سامنے پھینک دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ میں نے ہی لوگوں کی زبانیں بند کروا سکتی تھی، میں تو بس چھوٹا سا مجھ پر الزام لگاتے تو میری عزت کو خاک میں ملانے کے لیے وہی کافی تھا، لیکن آپ میری روح پر زخم لگائے ہیں۔ وہ روتی رہی، مجھ سے گلے شکوے کر رہی تھی اور میں اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا، بس اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا
کہ دیکھو میں تم سے پہلے بھی محبت کرتا تھا، ابھی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ کہنے لگی، کون سی محبت، کیسی محبت؟ محبت میں یوں سامنے والے کو بدنام نہیں کیا جاتا جیسے آپ نے مجھے بدنام کیا ہے، اور اس سے محبت نہیں کہتے، ہوس کہتے ہیں، جو آپ نے میرے وجود سے پوری کیا۔ اس کے علاوہ آپ کو مجھ سے کوئی غرض نہیں، آپ تو مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتے کہ آپ کی بیوی ہوں۔ میں جائز طریقے سے اپنی ہوس پوری کر کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں گی؟ کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ بس لوگوں کی زبانیں بند کروانے کے لیے میں نے آپ کے ساتھ نکاح کی حامی بڑھی تھی، اپنے باپ کی عزت کے لیے آپ سے نکاح کی حامی پر، ورنہ آپ جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ میں کبھی بھی نہیں آنا پسند کرتی۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی، اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، کیا مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ وہ کہنے لگی، کس چیز کی معافی؟ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ جو میرے باپ کی عزت کو خاک میں ملایا، میری روح کی دھجیاں اڑائیں، اس چیز کی معافی مانگ رہے ہو؟ بتائیں، مجھے معاف کر دیں۔ معافی کس چیز کی؟ اس نے ایک دم سے میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے جھنجھوڑتی ہوئی کہنے لگی، کس چیز کی معافی مانگیں؟ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ خدا سے مانگو۔ بڑا ہوتی ہوئی بول رہی تھی۔ میں اسے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔ میں رات بھر بہت زیادہ بے چینی بنی رہی۔ جب صبح اٹھا تو وہ کمرے میں نہیں تھی، نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں پوری حویلی میں اسے تلاش کرنے لگا، اگر وہ مجھے میری ماں کے کمرے میں ملی۔ میں نے اسے کہا، کمرے میں آؤ، میری بات سنو۔ میری بات سن کر خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا، ابھی تک ناراض ہو؟ کہنے لگی، میں کون ہوتی ہوں آپ سے ناراض ہونے والی؟ جب کسی سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہی تو میں بھلا آپ سے ناراض کیوں ہوگی؟ میں جانتا تھا کہ اس کی روح پر زخم لگے ہیں۔ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ اس کی روح کے زخم پر کیا وہ بہت غلط تھا، لیکن اب کیا کر سکتا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ برباد ہو چکا ہے۔ مجھے معاف نہیں کر رہی تھی، دن رات اس سے معافی مانگتا تھا۔ مجھے اس کا روٹھا سا رویہ بہت بڑھیا لگتا تھا۔ سب کچھ وہی نارمل روٹین پر آ چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کو باتیں بھول چکی تھیں۔ اللہ نے مجھے بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ ایک رات نیند سو رہی تھی، میں جا کر اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے قدموں پر سر رکھ لیا اور بڑی شدت سے رونے لگا۔ پورے کمرے میں گونج رہی تھیں سسکیاں، اور وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، یہ اب کیا کر رہے ہو؟ یہ اب کیا کر رہے ہو؟ میرے قدموں سے پاگل ہیں آپ؟ اس نے میرے سر سے اپنے قدموں سے ہٹایا۔ میں نے کہا، جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میں تب تک تمہارے قدموں سے نہیں ہٹوں گا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، میرے باپ نے آپ کو ابھی تک معاف نہیں کیا۔ وہ آج بھی لوگوں کے سامنے نگاہیں جھکا کر چلتے ہیں۔ کیا تم ان کی کھوئی ہوئی عزت واپس لا سکتے ہو جیسے وہ لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر چلتے تھے؟ ایسے نہیں چلنے کے قابل بنا سکتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ جس دن میرے باپ نے تمہیں معاف کر دیا، اس دن میں بھی تمہیں معاف کر دوں گی۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں تمہارے باپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے معاف کیا تو تم جیسا بولو گی میں ویسا کروں گا۔ بے شک تم مجھے ساری زندگی اپنا غلام بنا کر رکھنا، میں تمہارا غلام بن کے رہنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگی، میری ایسی کوئی خواہش نہیں کہ میں اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا کر رکھوں۔ میرے بابا آپ کو معاف کر دیں تو میں بھی آپ کو معاف کر دوں گی۔ میں اس کا بازو پکڑے باہر لے کر آیا اور اس کے باپ کے گھر لے گیا۔ میں نے جاتے ہی امام صاحب کے قدموں میں سر رکھا اور کہا، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے میں آپ کے قدموں سے نہیں اٹھوں گا۔ مجھے معلوم ہے
میں نے بہت غلط کیا، میں بہت گنہگار ہوں، معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ کافی دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے، میں تمہیں معاف کرنے کے سوا کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ انسان تو خدا کا پتلا ہے، ایسی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن تم نے بہت بڑی غلطی کی۔ بس مجھے تمہارا احسان لگتا ہے جو تم نے میری بیٹی سے نکاح کر کے کیا، کوئی ناجائز تعلق نہیں تھا، بس اسی وجہ سے تمہیں معاف کر رہا ہوں، ورنہ میں تمہیں تو قیامت والے دن بھی معاف نہ کرتا۔ جب امام صاحب نے مجھے معاف کر دیا تو اس کے بعد وہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گئی، لیکن اس نے کبھی یہ بات مجھے بھولنے نہیں دی کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔